شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا۔ کربلا میں حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار و رفتار کو جان کر آپ کا ایمان مزید تازہ ہو جائے گا۔ آج بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر سننے والوں کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے۔ ہم آپ کے ساتھ غازی عباس کی شہادت کا مکمل واقعہ شیئر کریں گے، لہذا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا۔ معزز سامعین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوج جنتی عورتوں کی سردار حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی وفات کے بعد حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی عقیل سے درخواست کی کہ وہ ان کے لیے ایسی عورت تلاش کرے جو اعلیٰ نسل سے تعلق رکھتی ہو، تاکہ ان سے ایک بہادر اور دلخیر اولاد پیدا ہو جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا مددگار بنے۔ لہذا جناب عقیل نے بنو قلبیہ کی ایک خاتون فاطمہ بنت حزم کا نام پیش کیا، جنہیں ام البنین کہا جاتا ہے۔ ان کا خاندان بہادری، پاکیزگی اور مہمان نوازی میں عرب میں سب سے مشہور قبیلہ تھا، لہذا مولا علی نے ام البنین سے نکاح کر لیا اور سن 26 ہجری میں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ بچے کو مولا علی نے اپنی گود میں لیا اور بچے کا نام عباس رکھا۔ عباس شیر کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر دوسرے شیر بھاگ جائے۔ آپ نے ان کے کانوں میں آذان دی اور بازوں کا بوسہ لیا۔ بازوں کا بوسہ لینے کے بعد رونے لگے۔ اس پر ام البنین نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ مولا علی نے فرمایا، کربلا میں تمہارے بیٹے کو دونوں بازوں کاٹ کر تن سے جدا کر دیا جائے گے، اور اللہ پاک کاٹے ہوئے بازوں کے بدلے آخرت میں انہیں 2 پر عطا فرمائیں گے۔ حضرت عباس ابن علی نے نہایت ہی حسین اور خوبصورت چہرہ پایا تھا کہ جب آپ گھوڑے پر سوار ہوتے تو آپ کے پاؤں زمین پر لگ جاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ یہ عباس ہے، یہ بنو ہاشم کے چاند ہے۔ غازی عباس کا اہم واقعہ کربلا میں شرکت ہے، جس میں آپ نے امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی کا ساتھ دے کر وفاداری اور قربانی کی مثال پیش کر دی۔ میدان کربلا میں حضرت عباس کی قربانی ایک مثال ہے۔ تاریخ نے کبھی ایسی وفاداری اور جان نثاری نہیں دیکھی۔ کربلا میں غازی عباس کی عمر 35 سال لگ بھگ تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے آپ کو لشکر حسین کا علمدار بنا دیا تھا۔ آپ حسینی فوج کے ایک قابل سپہ سالار تھے۔ روایاتوں میں آتا ہے کہ جب تک غازی عباس حسینی لشکر کے ساتھ رہے، یزیدیوں کا لشکر چین سے سو نہیں پایا تھا۔ جب عاشورہ کی رات امام حسین علیہ السلام نے اپنی تمام ساتھیوں سے فرمایا کہ رات کے اندھیرے کا سہارا لے کر جس کا جی چاہے وہ یہاں سے مجھے چھوڑ کر جا سکتا ہے اور اپنی جان بچا سکتا ہے، کیونکہ کل کی صبح شہادت یقینی ہے۔ اس وقت سب سے پہلے غازی عباس نے اپنی وفاداری کا اعلان فرما دیا اور کہنے لگے، اے امام حسین علیہ السلام، ہم کس وجہ سے آپ کو تنہا چھوڑ دیں؟ ہم آخری سانس تک آپ کے حمایت میں رہیں گے۔ 3 دنوں سے پانی بند تھا۔ 3 دنوں سے امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کا لشکر اور امام حسین علیہ السلام کے بچوں کا پانی بند تھا۔ 10 محرم کے دن پیاس کی وجہ سے جب بچے خیمے میں رونے لگے، امام حسین علیہ السلام کی بیٹی سکینہ پانی پانی پکار رہی تھی۔ جب جناب عباس نے یہ منظر دیکھا تو آپ سے رہ نہ گیا اور فرمانے لگے، امام حسین کو کہیں بائی میں پانی لینے جاتا ہوں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کو اجازت دے دی۔
حضرت غازی عباس پانی لینے کے لیے دریائے فرات کی طرف نکلے۔ اس وقت کربلا میں پانی کا کوئی وسیلہ نہ تھا سوائے دریائے فرات کے۔ اس وقت ظالموں نے دریائے فرات پر پہرے لگا رکھے تھے۔ 4000 یزیدی لشکر دریائے فرات پر کھڑا تھے۔ غازی عباس دریائے فرات کی طرف بڑھے تو عمر بن حجاج اور اس کے سپاہی راستے روکنے کے لیے آگے آئے۔ غازی عباس سے ان کی جنگ ہوئی، لیکن بنو ہاشم کے اس نوجوان نے ان سب کو واصل جہنم کر دیا۔ غازی عباس دریائے فرات پہنچے، پانی کو ہاتھ میں اٹھایا۔ آپ بھی خود 3 دن سے شدید پیاسے تھے۔ جب آپ کو خیال آیا کہ خیمے میں ان کی پیاری بھتیجی سکینہ اور خیمے کے بچے پانی کے انتظار میں ہوں گے تو آپ نے پانی نہیں پیا، لہذا آپ نے پانی سے ہاتھوں کو واپس کھینچ لیا اور مشکیزے میں پانی بھر کر خیمے کی طرف روانہ ہوئے۔ اچانک یزیدی لشکر نے تیروں سے پیچھے حملہ کر دیا۔ ان ظالموں نے تیروں اور نیزوں کی بارش کر دی۔ جناب عباس زخمی ہو گئے۔ جناب غازی عباس نے پانی کی مشق کو کندھوں پر کیا اور یزیدی لشکر سے لڑنے لگے۔ اس شیر کی ایک دار سے سپاہی چاروں طرف بکھرتے تھے۔ آخر یزیدی سپاہیوں نے تیر سے اس مشکیزے کو بھی توڑ دیا۔ سخت لڑائی شروع ہو گئی۔ غازی عباس کی تلوار جس پر بھی پڑتی اس کے 2 ٹکڑے کر دیتے۔ حضرت عباس اکیلے اور ہزاروں کا یزیدی لشکر تھا۔ کتنے ہی یزیدیوں کو آپ نے مار ڈالا۔ اچانک پیچھے سے ایک سپاہی نے آپ کے ہاتھ پر حملہ کیا اور آپ کا ایک بازو کٹ گیا۔ جب ایک بازو کٹا تو تلوار نیچے گر گئی۔ آپ نے دوسرے ہاتھ سے تلوار پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے جنگ کرنے لگے۔ جناب غازی عباس کی بہادری کو سلام۔ جب آپ کا ایک بازو کٹ گیا تو آپ نے دوسرے ہاتھ سے تلوار اٹھائی اور یزیدی لشکر سے جنگ کرنے لگے۔ یزیدی لشکر نے آپ کے دوسرے بازو پر بھی تلوار سے حملہ کیا اور آپ کا دوسرا بازو بھی کٹ گیا اور آپ زخمی ہو کر زمین پر گر گئے۔ اتنے میں ہی امام حسین علیہ السلام تیز رفتار سے بھاگتے ہوئے اپنے بھائی غازی عباس کے پاس آئے۔ امام حسین نے اپنے بھائی کو گود میں لیا۔ حضرت عباس علمدار نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا اور فرمایا، میرے بھائی اور آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام رونے لگے اور فرمانے لگے کہ آج عباس کی شہادت سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ آسمان سرخ ہو گیا اور ہاشمیوں کا یہ چاند 10 محرم 61 ہجری فرات کے کنارے شہید ہو گیا۔ خدا کے شیر کو علی کہتے ہیں اور علی کے شیر کو عباس کہتے ہیں۔ سلام ہو غازی عباس کی بہادری پر، سلام ہو غازی عباس کی وفاداری پر، اور سلام ہو امام حسین علیہ السلام پر، اور سلام ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا دین بچانے کے لیے اپنی اور اپنے بچوں کی قربانیاں دی۔ اسلامک معلومات کے لیے اور اس طرح کی نیو ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔